قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا أطلع وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم ذلك فضل اللہ. یہ میں بیان کر رہا تھا فضل کبیر بلکہ فضل اکبر ہوا حضور پر. پھر جو بھی محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا بہت بڑا فضل ہے. چاہے اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر یہ فضل دے دیا ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے اللہ کے بندوں. پیدا ہوتے کال میں اذان سنی ہے, پھر اس سے بڑا فضل کیا ہوگا؟ لیکن تم نے اس کی ناقدری کی تو یہ دوسرا بات ہے. لیکن یہ کہ اب یہ جو پروسیس تھا جو محمد رسول اللہ کا اعلی انقلاب تھا قرآن, اب محمد تو جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پروسیس آگے کون جاری رکھے گا؟ نبی تو کوئی اور آنا نہیں. یہ معجزہ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ سکتا ہے بشرطے کہ اس کا حق پہچانے, اس کا حق ادا کرے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون, اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے, یہ مداہنت ہے. دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لو, دنیا بھر کے علوم سیکھ لو, اتنی عربی نہیں کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکو. اور اگر یہ قرآن تمہیں پوزیس کر لے گا تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا آپ کا. یہ کیا کام ہے؟ گھس 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 کر کے تنخواہ ہو گئی 30,000 40,000 50,000 تنخواہ لے کے آ گئے, بس یہ were you created for that? اب یہ عداوت کا جو نقشہ ہے یہ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں. ایک غزوے سے واپسی پر دو مسلمانوں کی بیچ لڑائی ہو گئی. ایک مہاجر تھے اور ایک تھے انصاری, ان کے خادموں کی لڑائی ہو گئی تھی. اس کو وہاں منافقوں نے اچھال دیا, مہاجرین اور انصار کا جھگڑا بنا دیا, اور کہا اس وقت آ کے عبداللہ ابن ابی نے کہ دیکھو تم نے اصل میں ہے مدینے والوں یثرب والوں, تمہاری مثال تو وہی ہے جو کہتے ہیں کہ سمن کلبک یا پولو, اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو, کس کا بھی تمہیں ہی کاٹے گا. تم نے ان کو جگہ دی, پناہ دی, کھلایا پلایا, اب یہ تمہارے سر کو آ رہے ہیں, غریبانوں کو آ رہے ہیں. خدا کی قسم اگر ہم مدینے پہنچ گئے تو ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے. ان کی یہ ضرورت, ایک مہاجر کا خادم لڑے ایک انصاری کے خادم سے, ہم نے پناہ دی, اپنے ٹکڑے کھلائے ان کو, اپنی جگہ دی, اور آج یہ ہمارے سروں کو آ رہے ہیں, ہمارے منہ کو آ رہے ہیں. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم, انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا, نہیں جی جھوٹ, میں نے نہیں کہا, یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا, یہ چھوکرا کیا ہے یہ, اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئی جس چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا, یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے گرد جمع ہو گئے ہیں. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی, یہ سب بھاگ جائیں گے اگر تم ان کو خرچ نہ کرو. حتی ینفضوا, یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, حالانکہ اصل خزانے کائنات کے آسمان اور زمین کے اللہ کے اختیار میں ہے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ, لیکن ظاہر بات ہے کہ منافقین اس کا فہم نہیں رکھتے. یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل, اور وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینے لوٹ گئے, اب چونکہ فوج واپس آ رہی تھی ایک جنگ سے, اب جب مدینے پہنچ جائیں گے تو لازماً جو عزت والے ہیں نکال باہر کریں گے ان ذلیلوں کو. اور ذلیل سے مطلب کمزور, ذلیل کا مطلب جو ہے وہ ہماری زبان میں جو ہوتا ہے کمینہ وہ نہیں ہے, ان کو ہم نکال باہر کریں گے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, حالانکہ عزت تو اللہ کی ہے اور اہل ایمان کی ہے, اللہ کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کی ہے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن یہ منافق جانتے نہیں. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ قول پہنچا ہے, عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے, وہ بڑے مخلص نوجوان, خالص, صادق القول, صادق الایمان, انہیں معلوم ہے میرے باپ نے یہ کہا ہے, تو مدینے میں دروازے میں کھڑے ہو گئے ننگی تلوار لے کر, اپنے باپ سے کہا ہے کہ جب تک تم یہ نہیں مانو گے کہ تم ذلیل ہو, عزت ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے, اس وقت تک مدینے میں گھسنے نہیں دوں گا. فریاد بھی کی, حضور سے بھی کہا, لیکن پھر کہنا پڑا اس کو کہ ہاں اللہ, اس کا رسول اور اہل ایمان عزت والے ہیں, ہم ذلیل ہیں. تب داخل ہوئے. اب اگلی 3 آیات جو دوسرے رکوع کی ہیں اس میں اس کا علاج ہے. علاج جو ہے ایک پریونٹیو ہوتا ہے, کیوریٹیو. پریونٹیو یہ ہے کہ اس مرض کی چھوت نہ لگے, ٹیکہ لگاؤ, اسمال پاکس کا ٹیکہ لگا دو, چھوت نہیں لگے گی.
ایک یہ کہ اگر ہو ہی جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کا علاج. پریونٹیو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان تمہیں غافل نہ کرنے پائے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور جو کچھ یہ کریں گے تو وہی خسارے میں رہیں گے. اب ذکر سے مراد صرف وہ ذکر نہ سمجھیے تسبیح. اللہ یاد رہے، اپنا فرض یاد رہے، آدمی چاق و چوبند رہے، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ رہے، یہ سب ذکر میں. جہاد سے غافل نہ کر دے تمہارے مال اور اولاد. ان میں اتنا انہماک ہو جائے کہ وقت ہی نہیں، میں کیا کروں جی، وقت ہی نہیں. وقت کہاں سے آئے گا؟ آپ نے معبود بنا رکھا ہے اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو، سٹیٹس کو. سٹیٹس سمبل معبود ہے، اب اسی کو پوج رہے ہیں آپ. صبح سے شام اور رات کے اوقات میں بھی سوچ بچار اسی کی ہے. تب کہیں جا کر وہ سمبل جو ہے قائم رہتا ہے. کیسے ہو؟ اس کا کیوریٹو ٹریٹمنٹ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، نفاق الف اس میں ڈال دیجئے، انفاق یہ اس کا علاج ہے. انفاق خرچ کرو، خرچ کرو. نفاق کا اصل سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت. دنیا کا محبت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ مال کی محبت. اور علاج بالمثل یہ ہوگا، مال نکالو نکالو. یہ ہے اس کی اصل علاج. جیسے سورہ حدید میں ہم نے پڑھا تھا کہ زمین کے اندر ہل چلانا پڑے گا. ہل کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصادقون. اب یہ گند نکال دو دل سے، پھر ایمان کا بیج پڑے گا تو لہلائے گی کھیتی. پھر صدیقیت کی طرف جاؤ، چاہے شہادت کی طرف. یہ تمہاری استاد تباہ ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اور خرچ کر دو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے. فَيَقُولَ، پھر وہ اس وقت کہے، رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پروردگار اسے ذرا کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں بڑی تصدیق کروں گا اور خیرات و صدقات سارا کچھ دے دوں گا اور میں بالکل صالحین میں سے ہو جاؤں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی جان کا وقت آ جائے گا، وقت معین، پھر اللہ اسے کسی صورت مؤخر نہیں کرے گا. قوموں کی اجل تو پھر بھی مؤخر ہوئی ہے، قوم یونس کی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ انفرادی اجل کبھی مؤخر نہیں ہوتی. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. اب یہ تو تھا منفی نفاق. مثبت ہے ایمان. ایمان کے سلسلے میں جو باتیں سورہ حدید میں آئی تھیں، اب یہ پوری سورت، وہاں جو آیا تھا قتال اور جہاد اور حدید، یہ ساری چیزیں آئی تھیں. انزلنا الحدید اور انبیاء کی بعثت کا مقصد، وہ سارا مضمون سورہ صف میں آ چکا ہے. اس کے لیے کیسے انسان آئیں گے وہ سورہ جمعہ میں آ چکا ہے. سورہ حدید میں بھی آیا تھا، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ہے اللہ جو نازل کر رہا ہے اپنے بندے پر آیات بینات تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. لیکن سورہ تغابن میں ایمانی مباحث میں جامع ترین صورت ہے. اس کے اسرار و رموز، اس کا نظم اس قدر واضح اللہ کے فضل و کرم سے ہے. آپ بھی نوٹ کر لیجیے، اس میں صرف اشارات ہو سکتے ہیں. 2 رکوع ہیں، 10 آیتیں اور 8 آیتیں. پہلے رکوع کی 10 آیتوں میں 60 آیتوں میں نریشن ہے ایمان کی، ایمان یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اور 3 آیتوں میں بڑی زوردار دعوت ہے، بس لاؤ ایمان، مانو ان باتوں کو. دوسرے رکوع کی 8 آیتوں میں سے پہلے 5 میں ایمان کے ثمرات بیان ہوئے. ایمان حقیقی اگر ہے تو اس کا یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے. اس درخت میں اگر آم کا درخت صحت مند ہے تو آم لگتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایمان کا درخت صحت مند ہے اگر تو اس میں کوئی ثمرات لگیں گے، کوئی پھل لگیں گے کہ نہیں؟ یا ٹھنڈی ہے؟ تو وہ پھل کون سے ہیں؟ کچھ داخلی پھل ہیں جو انسان کے اندر کھلتے ہیں پھول، کوئی باہر ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں. اور پھر آخر میں 3 آیتوں میں زوردار دعوت ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ تیسری مرتبہ یسبح آ گیا. ایک مرتبہ سورہ جمعہ میں، ایک مرتبہ سورہ حشر میں آ چکا تھا. یسبح لہ ما فی السماوات والارض. وما فی کے تکرار کے بغیر دوسری مرتبہ سورہ جمعہ کے شروع میں، تیسری مرتبہ یہ تغابن. لہ الملک و لہ الحمد. اب یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں سورہ حدید کے اندر. بادشاہی بھی اسی کی ہے، حمد بھی اسی کے لیے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر چیز پر قادر ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ. اسی نے تمہیں بنایا ہے نا. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ.
تو کتنی عجیب بات ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے، بنانے والا تو سب کا ایک ہے. سب کو مومن ہونا چاہیے، سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، سب کو اس کے سامنے جھکنا چاہیے، لیکن واقعہ یہی ہے وہ الذی خلقکم، اس نے بنایا تم سب کو. فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اس میں کہ بڑی دھمکی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کہ جو بھی اس کی مخلوق میں سے اس کا کفر کرے پھر اس کے ساتھ وہ نمٹے گا اس سے. واللہ بما تعملون بصیر، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری حرکتیں ہماری نگاہ میں ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں ایک پرپس کے ساتھ. باطل نہیں ہے یہ تخلیق، عبث نہیں ہے یہ تخلیق، حق کے ساتھ، با مقصد، با نتیجہ. اور خاص طور پر تم اس کی کریشن کا کلائمیکس. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے تو کتنی عمدہ کی ہے. انسان کا جسم، اس کا اریکٹ پوسچر، پھر کس طریقے سے جو اس میں جنسیں بنائی گئی ہیں، کس قدر کامل ہم آہنگی ہوتی ہے. پھر چہرے پہ جو نقش و نگار ہے، ایک ایک چیز پر غور کرو. بہترین صورت بنائی تمہاری. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر بھی آنا ہے. یہ سب کچھ بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا تمہیں. تم اتنی گھٹیا شے نہیں ہو کہ بس اٹھا کے پھینک دی، نہ کھلونا ہو کہ کھیلے اور بس اس کے بعد جیب اٹھتا گیا. یہ ایک سیریس کریشن ہے، پرپسفل ہے، نتیجہ نکلے گا. اب دیکھیے ایک آیت میں جمع کیا ہے وہ تمام جو ایمانیات، ایمان بالعلم، علم خداوندی کا جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے. آپ کو کئی کئی آیتوں میں ملے گا قرآن میں بہت سے مقامات پر. یہاں ایک میں 3 ڈائمنشنز دی ہیں. یعلم ما فی السماوات والارض، ایک ڈائمنشن، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. کیا باقی رہ گیا؟ لیکن سیکنڈ ڈائمنشن وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو. تیسری ڈائمنشن اور آئی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. میں کافی عرصے تک متردد رہا کہ یہ تو پھر تکرار ہو گئی، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں وہی ہمارے سینے میں ہے نا، اور تکرار محض کلام کا عیب ہے. یقیناً یہاں کوئی اور بات ہونی چاہیے. جب انکشاف ہوا کہ اس سے مطلب ہے even your subconscious mind which even you don't know yourself what is lurking in the subconscious mind، تمہارے تحت الشعور کے اندر جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں اللہ تو اس سے بھی واقف ہے. He knows you through and through، وہ تمہارے جین سے واقف ہے. هو عالم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے، اللہ تب بھی جانتا تھا تمہیں. وہ تو تمہارے سب کانشیس مائنڈ، تم نہیں جانتے نہیں، تمہیں نہیں معلوم. تم بسا اوقات دھوکہ کھا جاتے ہو. تمہارا تحت شعور جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی واقف ہے. قال یا عبدی، 4 آیتیں ہو گئی ایمان باللہ پر، اگرچہ اسی میں مضمر ہے ایمان بالآخرہ بھی، بعد بھی. 2 آیتیں ایمان باللہ پر. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں آج نہیں چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، پورا مکی قرآن پڑھ چکے ہو نا. اب تو ہم نزول کے اعتبار سے بھی بات کہہ سکتے ہیں، اب اپنے اس دورہ قرآن کے اعتبار سے بات کہہ سکتے ہیں، سارا مکی قرآن پڑھ ہی لیا تقریباً. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آج نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ اب اس کا تجزیہ کیا ہے. فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے معاملے کی سزا چکھ لی، دنیا میں ہلاک کر دی گئی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ابھی ان کے لیے عذاب علیم منتظر بھی ہے. ابھی تو عالم برزخ میں ہے نا، عذاب علیم جو آخرت کا ہے وہ تو ابھی منتظر ہے. اعد اللہ لہم عذابا علیما، تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تجزیہ اگلی آیت میں ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر، واضح نشانیاں، واضح معجزے بھی اللہ نے جس کو دیے. فقالوا، تو انہوں نے کہا اب بشر یہدوننا، کیا بشر انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، اس پر کفر کیا انہوں نے. وتولوا، اور رخ پھیر لیا، گردن موڑ لی.
واستغنى اللہ، اللہ بھی غنی ہے، اللہ تو غنی ہے ہی ہے، واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے حمید ہے۔ اب ایک آیت میں آ رہی ہے ایمان بالآخرہ، زعم الذین کفروا، ذرا اس کے زور کا اندازہ کیجئے گا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زوم ہو گیا ہے انہیں، غلط خیال ہو گیا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل، اب ذرا نوٹ کیجئے، بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کہہ دو اے نبی کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے۔ کون کھا رہا ہے قسم؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ، یہ فا بہت اہم ہے یہاں پر، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہاں دیکھیے ریورس ہو جائے گا آرڈر، ریشو پروپورشن۔ اب یہاں ایک آیت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ گیا، اور اس میں بھی واللہ بما تعملون خبیر کے اندر آخرت کا ذکر ہے، لیکن اب دو آیتیں آ رہی ہیں شاندار آخرت کے لیے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن کے وہ جمع کرے گا تمہیں، اس جمع ہونے والے دن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ جو اس روز جیتا وہ جیت گیا، جو اس روز ہارا وہ ہار گیا۔ ومن یؤمن باللہ، جیت کس کی ہوگی؟ جو ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل کرے اچھے۔ اس کی تفصیل کچھ آگے آ جائے گی کیا کیا عمل کرنے ہیں۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جو لوگ انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے ہماری آیات کی، وہ ہوں گے جہنمی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ 10 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی بہترین جامع ترین تعبیر، تجزیہ، اور ایک زوردار دعوت ایمان، فآمنوا باللہ ورسولہ۔ اب جو 8 آیات ہیں 5 میں اب ثمرات ایمانی۔ پہلا ثمرہ کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو گیا، تمہیں معلوم ہے کہ پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے اذن کے آ گئی ہے؟ کیا بغیر اس کے علم کے آ گئی ہے؟ اور اگر اللہ کی اذن سے آئی ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا، چاہے یہ مجھے اس وقت بری لگ رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، لہذا بندہ مومن کی زبان پر کیا دل میں بھی کبھی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پیدا نہ ہو۔ یہد قلبہ، تسلیم و رضا، جو اللہ کی طرف سے آئے۔ دوسرا نتیجہ یہ تو اندر نکلا نا، دل کے اندر احساسات ہیں، یہ پھول اندر کھلتا ہے، باہر نظر نہیں آتا۔ باہر نظر آنے والا بڑا پھول کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں، باقی تمہیں خود جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اس نے پہنچا دیا، اس نے حکم بتا دیا، اللہ کا یہ حکم ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ پھر ایک پھول اندر جو کھلا ہے، دل میں کھلے گا، ذہن میں کھلے گا، توکل۔ اللہ ہی وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز جنبش نہیں کر سکتی۔ تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارا کام ہے اپنی سی محنت کر کے نتیجہ اللہ پر۔ تیسرا یہ پھول ہو گیا اندر والا۔ اب چوتھا، بڑے خطرناک معاملات آ رہے ہیں، ہم ذرا توجہ سے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔
اے ایمان کے دعوے دارو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ فاحذروہم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیے بیلنس کیا ہے، یہ میرے نزدیک قرآن مجید کے اعجاز کا ایک بہت اہم مقام ہے، جہاں ایک طرف یہ بتا دیا چوکس رہو، چوکنے رہو، سانپ کی طرح ہوشیار رہو، بیوی اور اولاد کی محبت ان سے کوئی غلط کام نہ کرا دیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ گھر کو آپ میدان جنگ بنا لیں، بلکہ معاف کرو، بخش دو، ساتھ یہ بھی ہے بیلنس کا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تین الفاظ آ رہے ہم معنی، اگرچہ معنی مختلف ہے۔ عفو کہتے ہیں کسی کو ڈھیل دینا، داڑھی کے لیے بھی آیا ہے حدیث میں اعف اللحا، داڑھیاں چھوڑو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ عفو کے معنی ایک تو پکڑ لیا فوراً چھوڑو، ڈھیل دو۔ تصفحوا، کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ کوئی غلطی ان کی دیکھی اور ذرا دیکھی اندیکھی کر دی، چہرہ اپنا پھیر لیا، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ دیکھا ہے، ابا جان نے دیکھا ہے یا شوہر نے دیکھا ہے، کیونکہ ہر بات پر پکڑیں گے اگر آپ تو ضد بھی پیدا ہو جائے گی، کسی وقت جو ہے ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی۔ وَتَغْفِرُوا، تغفروا بخش دینا، یعنی جیسے کہ مغفر جو ہے سر کو ڈھانپ لیتا ہے، ڈھانپ دینا ان کی غلطی کو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے نا، تم چاہتے ہو کہ نہیں؟ جیسے سورہ نور میں آیا تھا کہ ابو بکر تم نے اپنے عزیز مستح کا جو ہے جو مدد کرتے تھے روک دیا ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تم بھی اس کو معاف کرو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ آ گیا، دیکھیے پہلے ایک انڈیویجول، ایک مرد مومن، اس کی زندگی میں دو پھول اندر کھلے، ایک باہر والا جو ہے وہ گوبھی کا پھول ہے بہت بڑا، اندر والا ہے تسلیم و رضا توکل، اور باہر والا جو ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وہ تو ظاہر بات ہے کہ پورے دین کے اوپر جو ہے وہ اب محیط ہو گیا جو بھی حکم ہے۔ لیکن اب اس کے بعد ایک فرد کے گرد سب سے پہلا حلقہ کیا ہے؟ اس کی اولاد، اس کا گھر۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، یہ تمہارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اپنے گھر میں۔ ایک طرف تو وہ جو طبعی محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں، کہیں وہ تم سے تمہاری منزل کھوٹی نہ کرا دیں، کہیں دین کے راستے پر بڑھنے سے رکاوٹ نہ بن جائے، ہوشیار رہو، فاحذروہم، ان سے بچو۔ لیکن ساتھ یہ کہ گھر کی فضا کے اندر عفو، درگزر۔ دوسرا انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اسی پر تو ہم آزما رہے ہیں تمہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یاد ہے کہ نہیں سورہ آل عمران کی آیت؟ اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں، تبھی تو امتحان ہے، آزمائش ہے، یہ محبتیں ہی نہ ہو تو سب کے سبھی اللہ کے بندے بن جائیں۔ دیکھنا تو یہی ہے کہ تم کس کس چیز کو، کس کس ریزسٹنس کو، کس کس ہرڈل کو عبور کر کے آ سکتے ہو ہمارے پاس۔ انہی پتھروں پہ ہو کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ جنت جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، تو یہ اموال اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ جانچے جا رہے، اولاد کو کیا بنانے کی فکر کی تھی تم نے؟ بندہ مومن بنانے کی فکر کی تھی یا ایک پیسہ کمانے والی مشین بنانے کی فکر کی تھی؟ اور اچھی طرح جان لیجئے کسی شخص کے دل میں ایمان کتنا ہے، اس کا اصل انڈیکس وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے۔ اس نے خود کتنا ہی بہروپ جو ہے بنا بیٹھا ہو، بہت بڑا عالم دین اور مسند نشین اور بہت بڑا مرشد، لیکن یہ دیکھیے اس نے اپنی اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا اصل جو باطن ہے وہ وہاں نظر آئے گا، ویلیوز جو اس کے اندر ہے وہ وہاں نظر آئیں گے۔ اب آئی تیسری بات، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اولاد سے بھی تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، یہ بھی کچھ پتہ نہیں، کیا پتہ یہی اولاد بڑھاپے میں ٹھوکریں بھی مارے، ٹھوکریں اگر پاؤں سے نہیں ماریں گے زبان سے ماریں گے، سینہ تان کر کھڑے ہو کر کہیں گے، باتیں کریں گے، ابا جان کیا آپ باتیں کرتے ہیں، دقیان اسی باتیں آپ کرتے ہیں، زمانہ بدل گیا، آپ کو کیا معلوم۔ لیکن اب آ رہا خلاصہ، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔
اللہ کا تقوی اختیار حد امکان تک، اور سنو اور اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو۔ اطیعوا الرسول تو پہلے آ چکا تھا، یہاں یہ کیوں کہا گیا؟ سوچا کبھی آپ نے؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت، رسول کے زمانے میں رسول نے امیر جس کو مقرر کیا اس کی اطاعت بھی تھی کہ نہیں؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، خیرا لانفسکم، یہی تمہارے لیے، خود اپنے لیے بہتر ہے، لگا دو جو بھی کچھ دیا ہے۔ وہ دیکھیے جہاں پہ سورہ حدید، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور جو اپنی جی کے لالچ سے بچا لیے گئے، بخل سے نجات پا گئے، وہی ہیں کہ جو اصل میں فلاح، آخری فلاح کو پہنچیں گے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو، یضاعف لکم، وہ تو اس کو تمہارے دگنا کرے گا، چوگنا کرے گا، 700 گنا کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ شکور بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ شکور اتنا ہے کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو قدر کرتا ہے کہ میرے بندے نے یہ کیا میرے لیے، اور حلیم اتنا ہے کہ تم نہیں بھی دیتے تو فوراً تمہاری گردن نہیں ناپتا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے کھلے اور چھپے کا، تمہارے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی اور جو تم سے غائب ہے اس کا بھی۔ العزیز الحکیم، یہ وہ صورت تھی جس کے شروع میں العزیز الحکیم نہیں آیا تھا، یہاں اختتام پر آ گیا ہے، وہ العزیز ہے الحکیم۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینہ وتلك حدود اللہ ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ میں نے کسی موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں یہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو مزاج ہے، اس میں جو ایک فرق ہے، اس کے تاثیرات میں جو فرق ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ اس دورہ قرآن ہی میں سمجھ میں آتی ہے، ورنہ آدمی جب پڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا کرتا ہوا پڑھتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ، اس سیکوینس کے ساتھ سامنے نہیں آتی۔ بہرحال مکی قرآن کی اپنی ایک شان ہے، مدنی صورتوں کا اپنا ایک رنگ ہے۔ 8 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، جو آخری 2 صورتیں رہ گئی ہیں اس گلدستے کی، یہ دونوں نہایت حسین جوڑے کی شکل میں ہیں۔ یہاں جو علامت ہے جوڑا ہونے کی، وہ پہلے تو ایک ہے ظاہری، دونوں صورتیں شروع ہوں گی، سورہ طلاق بھی، سورہ تحریم بھی، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ دوسری یہ کہ دونوں کا موضوع جو ہے وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے۔ اسلام کا معاشرتی نظام اور خاص طور پر آئلی نظام، آپ کو معلوم ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ بقرہ سے بات شروع ہوئی، 4 رکوع وہاں پر مفصل انہی موضوعات پر آئے، پھر سورہ نساء میں مفصل بحثیں آئیں، پھر یہ کہ سورہ نور میں، سورہ احزاب میں، پھر مجادلہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک مسئلہ آ گیا زہار کا، اور اب یہاں پر 2 صورتیں مکمل آ رہی ہیں اس 10 صورتوں کے مجموعے میں بھی۔ تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس آئلی قوانین کا اور معاشرتی جو ویلیوز ہیں اسلام کی، ان کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ان میں جو 2 جوڑے کے جو یہ 2 فرد ہیں، تو گھریلو زندگی میں 2 امکانی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو معتدل تو یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو فائق رکھا جائے، اس کے نیچے جو اللہ نے حق شوہر پر بیوی کا رکھا ہے وہ بیوی ادا کرے، جو بیوی پر شوہر کا حق ہے وہ شوہر بھی ادا کرے۔ تو یہ فرائض اور حقوق کا ایک توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ اگر یہ توازن خوبصورتی سے چل رہا ہے، حدود اللہ جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی ہیں، کہیں اس میں کوئی رخنا پیدا نہیں ہو رہا ہے، شوہر بھی بیوی بھی اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے ان میں ہائر لیول پر جا کر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، جو عام زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز عورت کو بھی پڑھنی ہے، مرد کو بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ مرد کو بھی دینی ہے، عورت کو بھی دینی ہے، روزہ عورت کو بھی رکھنا ہے، مرد کو بھی رکھنا ہے، حج جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں آگے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ عورتوں کا دائرہ محدود ہو جائے گا، وہ مردوں میں جا کے دعوت و تبلیغ نہیں کریں گی، خواتین میں کریں یا اپنے محرم مردوں میں کریں، لیکن فرضیت قائم رہتی ہے۔
اور اس سے اوپر جا کر تیسرے لیول پر اور ذرا بالواسطہ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے، مردوں کے ذریعے سے وہ اقامت دین کی جو میدان کے اندر معاملے ہیں، جنگیں ہیں اور میدان میں جا کر مقابلے ہیں، وہاں ان کا جو رول ہے وہ بالواسطہ ہو جائے گا۔ ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے شوہروں کو زیادہ سے زیادہ وہ آزادی دیں، انہیں ریلیو کریں اپنے بوجھ سے، اولاد کی پرورش کا بھی سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیں، شوہر کا حصہ جو ہے وہ بھی خود ادا کریں تاکہ شوہر یکسو ہو کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اقامت دین کی جدوجہد میں لگا سکے۔ تو یہ تو ہے نارمل جو چاہیے۔ اب اب نارملٹی یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی، ایک طرف کو ہوئی، فرض کیجئے لیفٹ کی طرف ہو گئی، اس کی معنی کیا ہے کہ مزاج نہیں مل رہا، ہر وقت کی چک چک ہے، خامخواہ جو ہے گھر جو ہے اس کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہے، ہر وقت کی لڑائی چل رہی ہے، تو اس میں اس سے بہتر ہے طلاق ہو جائے۔ وہ ہے سورہ طلاق، کہ خامخواہ اس قسم کے مسئلوں میں، لیکن یہ کہ طلاق جو آخری شکل ہے اس کے کچھ حدود ہیں، قیود ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، قوانین ہیں، ان کی پوری پابندی ہو۔ جیسا کہ سورہ نساء میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر وہ علیحدہ ہو جائیں تو اللہ دونوں کو غنی کر دے گا، اس کو بھی اور اس کو بھی۔ شوہر کے لیے بہتر کوئی بیوی عطا کر دے گا اور اس بیوی کو کوئی شوہر بہتر عطا کر دے گا۔ ایک دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی اتنی دلجوئی کرے، اتنی ان کی جو ہے پیمپرنگ جس کو کہتے ہیں کرے، کہ اس میں حدود اللہ بھی ختم ہو جائیں، شریعت کے تقاضے بھی ختم ہو جائیں، شریعت کے احکام بھی کہیں جو ہے پامال ہو جائیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اپنے فرائض ہیں، دعوت و اقامت دین کی جدوجہد کو ان کو وہ ادا نہ کر سکے، تو اہل و عیال کا اتنا لحاظ، یہ غلط ہے۔ تو دو انتہاؤں کو یہاں پر لیا گیا ہے۔ پہلی انتہا میں بھی بات کی گئی حضور سے، دوسری میں بھی، اگرچہ پہلے کا سوال حضور کے لیے ہے ہی نہیں، حضور نے نہ کوئی طلاق دی، نہ آپ کو طلاق دینے کی اجازت تھی، اس لیے کہ آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ تو امت کے لیے ماؤں کی حیثیت سے ہیں، اور سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کسی اور سے بعد میں نکاح نہیں کر سکتی تھی، تو طلاق دینے کا سوال نہیں، اسی لیے آپ کو 4 کی جو حد ہے، لمٹ ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ بہرحال یہ رب دیکھ لیجئے گا۔ اب آنکھیں ہم چلتے ہیں، وقت کی کمی کے پیش نظر زیادہ تمہید میں وقت نہیں لینا چاہتا۔ ان صورتوں پر میرے بڑے مفصل دروس موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب آپ لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دیں۔ اب دیکھیے یا ایھا النبی واحد، طلقتم النساء فوراً جمع کا صیغہ، اس لیے کہ حضور سے تو متعلق ہی نہیں ہے۔ حضور کو تو مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے اور معلم کی حیثیت سے اور ہادی کی حیثیت سے خطاب کیا گیا، اصل میں مسلمانوں سے ہے کہ جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو فطلقوهن لعدتهن، تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو۔ عدت جو ہے وہ ایک تو یہ کہ طہر میں طلاق دی جائے، حیض کی حالت میں نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ اگر دینی ہی ہے تو پھر اس کے بعد بھی جو طلاق دی جائے وہ بھی پھر طہر کی حالت میں دی جائے۔ اس طریقے سے جو بھی قوانین ہیں، وہ احصل عدہ، عدت کا پورا لحاظ رکھو۔ وہ عدت اس طریقے سے بھی ہے کہ متعلقہ جو عدت اس کی ہوگی اس کے اندر وہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتی، البتہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ آزاد ہوگی۔ عدت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر طلاق رجعی ہے تو وہ اسی عدت کے اندر شوہر واپس اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، اور اگر وہ 1 یا 2 طلاقیں تھی، طلاق بائن ہو گئی ہے، ان کے درمیان سیپریشن ہو چکی ہے، کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر صرف 2 طلاقوں کے بعد عدت ختم ہوئی تھی۔ تو یہ تمام قواعد و ضوابط ہیں۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں مت نکال باہر کرو ان کے گھروں سے کہ بس غصے میں آئے ہوئے ابھی طلاق دی نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ نہیں، یہ قتل غلط بات ہے۔ اس کی عدت ہے اور اس عدت کے اندر وہ تمہارے ہاں رہ سکتی ہے، تمہیں رکھنا ہے اسے اپنے ہاں۔ ولا یخرجن، وہ خود بھی نہ نکلے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، البتہ اگر کوئی کھلی بے حیائی کی بات ہوئی ہے، کوئی بدکاری کی ہے عورت نے، وہ معاملہ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی سختی کی جائے، عام حالات میں نہیں۔ وتلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ ومن یتعدی حدود اللہ ہے، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا فقد ظلم نفسہ، تو اس نے تو اپنے اوپر بڑا ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ غصے میں آ کے ایک طلاق دی، بیوی ابھی عدت کے اندر گھر ہی میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ ختم ہو جائے، اسی میں ایک ہی طلاق دی تھی رجوع کر لیا جائے، کیا پتا ہے، اور کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائے، نئی صورت پیدا ہو جائے کہ اس سے آگے بات بگڑے ہی نہ۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، البتہ جب عدت پوری ہو گئی، جو میعاد ہے، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اب طے کر لو کہ اگر رجوع کرنا ہے تو بس اپنے گھر میں روکو، لیکن بھلے طریقے سے، یہ نہیں کہ انہیں ستانے کے لیے روک لیا جائے،
اور فارقہن، یا پھر ان کو چھوڑ دو، ان سے علیحدگی اختیار کر لو، وہ بھی بمعروف دستور کے مطابق بھلے طریقے سے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور اگر تم رجوع کر رہے ہو تو دو اپنوں میں سے جو معتبر لوگ ہوں، جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، انہیں گواہ بنا لو کہ میں نے طلاق دی تھی، اب میں رجوع کر رہا ہوں، تو یہ دو گواہ اس کے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور یہ گواہی قائم کرو اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ ہے جو جس کی نصیحت کی جا رہی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اس شخص کو کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ جیسے ہم نے دو جگہ دیکھا کہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ اپنی جگہ تو وہ اسوہ حسنہ کاملہ ہے، لیکن اس سے استفادہ کون کرے گا؟ من کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا۔ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی اسوہ ہے، کس کے لیے؟ من کان یرجو اللہ والیوم الاخر۔ اسی طرح یہاں فرمایا ذالک یوعظ بہ، یہ وعد اور نصیحت تو کی جا رہی ہے، لیکن کس کے لیے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہاں اللہ کے تقوی کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں اگر واقعتاً حقیقی تقوی ہے، صحیح تقوی ہے، قلب کا تقوی ہے، جیسے کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سیرہ مبارک کی طرف، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ دل میں تقوی ہے تو تقوی ہے، باقی لباس اور وضاقتہ یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بہروپ ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ لیکن حقیقی تقوی ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے؟ اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا، جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ، اللہ راستہ پیدا کر دے گا۔ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے، پیچھے لشکر آگے، آگے سمندر ہے، اللہ نے راستہ پیدا کیا۔ خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا، نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا اللہ۔ پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے، مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے، آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا۔ عظیم، اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے۔ تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقوی اختیار کرو، صحیح راستے پر جد و جہد کرو، یہ کام اللہ پر چھوڑو، کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا؟ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا۔ توکل کر کے تو دیکھو، حسبہ، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ كلما ناديت يا قال يا عبدي، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ دل میں تقوی ہے تو تقوی ہے، باقی لباس اور وضاقتہ یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بہروپ ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ لیکن حقیقی تقوی ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے؟ اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا، جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ، اللہ راستہ پیدا کر دے گا۔ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے، پیچھے لشکر آگے، آگے سمندر ہے، اللہ نے راستہ پیدا کیا۔ خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا، نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا اللہ۔ پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے، مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے، آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا۔ عظیم، اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے۔ تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقوی اختیار کرو، صحیح راستے پر جد و جہد کرو، یہ کام اللہ پر چھوڑو، کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا؟ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا۔ توکل کر کے تو دیکھو، حسبہ، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے، وہ تو دین کو غالب کرنا ہی ہے۔ کون اس کے اندر نفع کما گیا، کون محروم رہ گیا، یہ ان کی قسمت ہے۔ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن ابن عوف یہ بازی جیت گئے، ابو جہل ابو لہب محروم رہ گئے۔
یہ تو اب ان کا معاملہ ہے، اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا، اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ ہونا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کو ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں، یا تم محرومین کی فہرست میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہو۔ بس اپنا تن من دھن لگا دو اس کے اندر، تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی بنیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بہت عمدہ مقام ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے طے کیا ہوتا ہے۔ یو ہیو ٹو کوالیفائی، پری کوالیفیکیشن کنڈیشنز ہیں، تب مدد آئے گی، یوں نہیں آتی مدد۔ اپنا سب کچھ لگا دو پھر کہو کہ اللہ میری 15 برس کی کمائی کل میدان میں میں نے ڈالی ہوئی ہے، 15 برس کی کمائی، دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری، صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری، 15 برس وہ میدان میں نے لا کے ڈال دی ہے۔ تب پکارو اللہ کو، اپنا مال بچا کے رکھنا ہے، اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور اللہ کا دین غالب ہو جائے، کہیں نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تیر مار دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں کتنی کنٹریبیوشن ہے، کتنا ایثار ہے، کتنی قربانی ہے، کتنا وقت ہے، کتنی محنت ہے، اللہ جانتا ہے۔ باقی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد پھر آ رہا ہے وہی طلاق کا معاملہ، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہارے ہاں کی وہ خواتین کے جن کا حیض کا سلسلہ بند ہو چکا ہو، مایوس ہو چکی ہو حیض سے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر اس میں کوئی شک بھی ہو تو پھر 3 مہینے عدت ہو جائیں گے۔ اب حیض تو آ نہیں رہا کہ 3 طہور اور 3 حیض کا کوئی حساب کیا جائے۔ واللائی لم یحضن، اور وہ ابھی بچپن میں نکاح ہو گیا کیونکہ ہو جاتا تھا، اور ابھی بچی کو جو ہے وہ ابھی ایام شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، تو اب ان کی عدت کیسے ہوگی اگر ان کو طلاق دے دی گئی؟ تو ان کے لیے بھی یہ کہ 3 مہینے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حاملہ ہو ان کی پھر عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، اس کے بعد ان کی جو ہے عدت ختم ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے 8 مہینے لگ جائیں، 9 مہینے لگ جائیں، 6 ہو، واللہ اعلم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پھر دیکھیے تقویٰ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف، اللہ یہ ذمہ داری لے رہا ہے اپنے اوپر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے دھو دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے جو عطا کرے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اب کسی عورت کو طلاق دی ہے، ایک طلاق دی ہے، عدت میں رکھنا ہے گھر میں، وہ پہلے آ چکا ہے، لیکن گھر میں ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی ملازمہ کی کوٹڑی میں ڈال دو اس کو۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، جو بھی تمہاری جو مقدور ہے اس کے مطابق، اسی سٹیٹس کے ساتھ۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کر دو کہ وہ خود ہی جلدی سے روانہ ہو جائیں، گھر چھوڑ کے نکلنے پہ مجبور ہو جائیں۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہو، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو اب ان کے اوپر خرچ کرو، ان کا دان نفقہ وہ تمہارے ذمے ہے۔ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ پھر وہ وضع حمل سے فارغ ہو جائیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے، تمہارے بچہ تو تمہارا ہے، اس کو اگر دودھ پلاتی ہیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کا اجر اور ان کا بدلہ عطا کرو۔ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو بڑے بھلے طریقے سے۔ اگر طلاق بھی ہو گئی کوئی بات نہیں، انسان تو ہے نا، انسانی سطح پر، اب شوہر بیوی نہیں رہے لیکن انسان تو ہے، انسانی سطح کے اوپر بات کر لی جائے۔ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاصَرْتُمْ، اور اگر کہیں ایسی زدم زدہ ہو جائے کہ بیوی کہ میں تو دودھ نہیں پلاتی یا کوئی اور مسئلہ ہو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر کوئی اور عورت جو ہے اس کو دودھ پلائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اب اس تمام معاملے میں جو بھی شوہر ہے وہ خرچ کرے، جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، جو اس کا بھی سطح اللہ نے اسے دی ہے اس کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رزق کی کوئی تنگی رکھی ہے، کوئی فراوانی نہیں ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو ذمہ دار نہیں بنائے گا مگر اسی حد تک جو کچھ کہ اس نے اسے دے رکھا ہے۔ کشادگی دی ہے تو اپنی اس بیوی جو ہے متعلقہ اس کے اوپر تم رکھو، کشادگی رکھو، تنگی ہے تو ٹھیک ہے اس حساب سے دو، اللہ تو جانتا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا،
یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے سختی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وَرُسُلِهِ، اور اپنے رسولوں سے سرتابی کی، ان کا کفر کیا، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، تو ہم نے پھر ان سے محاسبہ کیا، ان کا بہت شدید محاسبہ، اور ہم نے ان پر آفت ڈالی اور عذاب بھیجا ان پر بہت بڑا عذاب۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پھر ان بستیوں نے اپنے معاملے کی پوری سزا جو ہے بھگت لی۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور یقیناً جو ابھی عاقبت والا معاملہ آنے والا ہے ان کو تو پھر بڑے ہی ٹوٹے والا معاملہ ہے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے شدید عذاب کو تیار کیا ہوا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اے ہوش مندو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہی تقوی جس کے اوپر 4 مختلف طور سے بات ہو چکی ہے۔ الذین آمنوا، اے وہ ہوش مندو جو ایمان بھی لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، ذکر کی آگے وضاحت آ رہی۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، رسول کہ جو پڑھ رہا ہے آیات اللہ کی تم پر، تمہیں سنا رہا ہے، اور وہ آیات بینات ہیں تاکہ نکالے وہ تمہیں، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اندھیروں سے نور کی طرف۔ تو ذکرہ، قد انزلنا الیکم ذکرہ، اور ذکرہ کی وضاحت رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہی بات پھر آگے جا کے سورہ بینہ میں آئے گی، ابھی صرف نوٹ کر لیجئے، پھر جا کے بات پوری واضح وہاں ہوگی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل سے مراد ایمان کے جملہ تقاضے۔ مکے میں جب تک تھے حضور، نیک عمل کیا تھا؟ ابھی شراب بھی حرام نہیں ہے، جوا بھی حرام نہیں ہے، سود بھی حرام نہیں ہے، پہلے 10 برس نماز پنجگانا بھی نہیں ہے۔ اس وقت نیک عمل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان اور اس کی دعوت، اور تکلیف آئے تو استقامت اور جھیلنا۔ نماز آئی تھی، رات کو کھڑے رہا اللہ کے سامنے، اس وقت کا نیک عمل یہ تھا۔ اب جیسے جیسے مدینے میں آ گئے، اب جہاد ہے، قتال ہے، انفاق ہے، مال خرچ کرو، اب روزہ بھی فرض کیا گیا، اب نماز پر گانا بھی جو ہے 2 سال پہلے ہو چکی ہے، اب تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی ایک نصاب کے حساب سے آ گئی ہے، عشر بھی آ گیا ہے، اب یہ ہے۔ تو جس وقت دین کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا، جملہ تقاضے وہ عمل صالح ہے۔ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے جہاں قرآن میں عمل صالح آیا، نماز، روزہ، ذکر، یہ اذکار، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اپنے ذہن میں صرف ان چیزوں کے حوالے سے، جبکہ عمل، جدوجہد، محنت، وہ ہر جگہ جو حکم ہے اس وقت کا حکم ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ابدا۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عمدہ رزق فراہم کیا ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، جیسے تو یہ کہ 7 آسمانوں کا معاملہ بھی میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ ابھی آیات متشابہات میں شمار ہوگا۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور زمین میں سے بھی اتنی ہی، ویسی ہی، گویا کہ زمینیں بھی کوئی 7 زمینیں ہیں۔ اب اس پر یہ ہے کہ مختلف مفسرین نے اپنے اپنے اندازے، زمین کے 7 طبقات ہیں یا کچھ اور، لیکن بہرحال ابھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے، کوئی 7 زمینیں بھی ہیں، کسی وقت آ کر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ یتنزل الامر بینہن، اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھا ہے سورہ سجدہ میں، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، یہ 1000 سال کی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، آسمان سے زمین کی طرف اس کا فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے، فرشتے لے کر آتے ہیں، تنفیذ ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ امر جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب اگلے 1000 سال کا دوسرا امر ہے جو اللہ کی طرف سے اگلے دن کا لیے طے ہو چکا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہیں اس کا یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ 2 صفات اللہ کی ہیں جس میں یہ انتہائی اہمیت کے ساتھ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ کبھی شک نہ آنے پائے کسی چیز کے بارے میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، دیکھیے دوسری بھی آ گئی، علم، اور یہ کہ اس نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔
نہ اس کی قدرت سے باہر کچھ ہے، نہ اس کے علم سے باہر کچھ ہے۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الله